کیا آپ نے کبھی کسی کو معاف کیا ہے؟ ایسا شخص جس نے آپ کا بہت دل دکھایا ہو، آپ کو تکلیف دی ہو، جان بوجھ کر بار بار ہمیشہ آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا رہا ہو، کیا آپ نے ایسے شخص کو کبھی معاف کیا ہے؟ نہیں کیا ہوگا، شاید ہی کہ کیا ہوگا، لیکن 95% تو یہی کہا جائے گا کہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن آئے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر اندازہ لگاتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسوں کو معاف کیا تھا۔ یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے 8 ہجری، اور جب تمام مسلمان 10 سے 12 ہزار کی تعداد میں مکہ کی طرف چل پڑے۔ یہاں تک کہ مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں حضرات گرامی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ کا محاصرہ آپ نے کر لیا۔ چاروں طرف سے کفار مکہ گھرے جا چکے تھے، گویا کہ بیچ میں پھنس چکے تھے۔ ہر طرف سے مسلمانوں کا لشکر نظر آ رہا تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سے 12 ہزار کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے ہوئے، نگاہیں نیچی کیے ہوئے، لرزہ و ترسا اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں۔ تمام مسلمانوں کے بیچ میں کفار و مشرکین پھنسے ہوئے تھے۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ آج تو ہم مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے، آج تو ہم بچیں گے نہیں۔ اس کو ذرا سننا کہ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خوخار بھی تھے جنہوں نے بارہ بار آپ پر قاتلانہ حملہ کیے ہوئے تھے، وہ بے رحم و بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید اور آپ کے چہرہ انور کو لہولہان کر ڈالا تھا، وہ اوباش بھی تھے جو برسہا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، وہ صفاق و درندہ صفت بھی تھے جو آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے، وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی پیاری بیٹی حضرت زینب کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا، وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنہ لبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی، وہ جفاکار و خوخار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار دہل چکے تھے۔ پیارے نبی کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے، وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب و زید بن دسنہ وغیرہ کو رسیوں سے باندھ باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلے پر سلایا تھا، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ لپیٹ کر ناکوں میں دھوئیں دیے جاتے تھے، سینکڑوں بار گلا گھونٹا جا چکا تھا۔ یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستمگاری کے پیکر جن کے جسم کے رونگٹے رونگٹے اور بدن کے بال بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی، اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو تاخت و تاراج کر کے تہس نہس کر ڈالیں گے۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور ڈر سے ان کے بدن کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے اور عالم یاس میں انہیں زمین سے آسماں تک دھوئیں ہی دھوئیں کے خوفناک بادل نظر آ رہے تھے۔ اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت
ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان مجرموں سے آپ نے پوچھا کہ بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر امید و بیم کے محشر میں لرزتے ہوئے سب یک زباں ہو کر بولے، اخن کریم وابن اخن کریم، کہ آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں، یعنی آپ معاف کرنے والے باپ کے معاف کرنے والے بیٹے ہیں۔ ہم تو ابھی بھی آج بھی آپ سے معافی ہی کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھی اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے۔ ایک دم دفعتاً فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں، تم سے پوچھا نہیں جائے گا، تم سے بدلہ لیا نہیں جائے گا، تمہیں یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ تم نے تو ہمارے راستے میں کانٹے ڈالے تھے، تم سے یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ تم نے ہمیں بے حد ستایا تھا، تم سے یہ بھی نہیں پوچھا کر کے تم کو شرمندہ کیا جائے گا کہ تم نے میرے صحابہ کو بہت ستایا تھا، جاؤ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سوچے تو صحیح، کتنے بڑے بڑے مجرمین وہاں پہ موجود تھے، لیکن سرکار نے سب کو اللہ کی رضا کے خاطر معاف کر دیا۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دن اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرتے ندامت سے اشکبار ہو گئی اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دھار بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگے اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ ناگہاں بالکل ہی اچانک دفعتاً ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا، بے نور تھا، سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کتنے بڑے بڑے جانی دشمنوں کو آپ نے معاف کیا، اور معاف کرنے کا صلہ یہ بھی ملا کہ جو کل تک نبی کے دشمن تھے آج وہی نبی کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، جو کل تک نبی کے خلاف تلواریں اٹھایا کرتے تھے آج وہ نبی کے لیے تلوار اٹھانے لگے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معاف کرنا بڑی دولت ہے۔ جیسے ہم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنے بھی دشمنوں کو، اپنے بھی نقصان پہنچانے والوں کو معاف کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ لائک کریں یا سبسکرائب کریں، لیکن ہاں ایسے دلوں کی طرف ضرور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی دل نرم ہو جائے اور وہ بھی کسی دشمن کو معاف کر دے اور اس کا ثواب آپ کو اور ہمیں سب کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ